السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ذکر خیر کرتے ہیں جناب حضرت مولانا امیر محمد اکرم اوان۔ آپ 21 دسمبر 1934 میں ضلع چکوال کے ایک علاقے نور پور میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک معروف مفسر قرآن اور مذہبی پیشوا ہیں جو تنظیم الاخوان کے امیر تھے۔ حضرت امیر محمد اکرم اوان مدد اللہ تعالی ایک عہد ساز شخصیت تھے، بلکہ ایک طرح سے یہ کہنا بہتر ہے کہ وہ شخصیت ہیں، کیونکہ ان کی تصانیف، ان کی خدمات، وہ ہمیشہ ان کا نام وہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور ان کی محنت، اس کی ثمرات ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ آپ کا شمار دنیا اسلام کی 500 نامور شخصیات میں ہوتا تھا۔ شروع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وقت سے جو برکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی جو ترسیل ہے، ان کا جو آگے پھیلنا ہے، وہ اس وقت سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ لیکن موجودہ دور تک صحابہ کرام اور تبع تابعین کے بعد بہت کم ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں، بالکل خال خال نظر آتی ہیں، جنہوں نے خود برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا اور دوسروں کے دلوں کو منور کرنے کا سبب بن سکی۔ اہل اللہ کا اصل کام برکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترسیل اور قلوب کی زمین میں حب الہی اور اطماع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج بو کر ایسے افراد تیار کرنا ہوتا ہے جن کا وجود نسل انسانی کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ جب ہم صوفیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تبع تابعین کے بعد کوئی ایسی خاص ہستی نہیں، کوئی ہمیں ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کے پاس جانے والا ہر مرد و عورت، امیر غریب، ان پڑھ اور تعلیم یافتہ سبھی کیفیات قلبی لے کر لوٹے ہوں۔ حالانکہ بہت بڑے بڑے بزرگ اور ان کی بہت دینی خدمات ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک مسائل اور تفسیر اور وہ چیزیں اس سے ہٹ کے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں اترتی ہے، اور اس وقت کی جب وہ کیفیات دل کی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کا کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ کلوم و فیوز و برکات حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت کا احیاء کیا کہ ہر آنے والے کو قلبی کیفیات نصیب ہوئیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہزاروں افراد تیار کیے جن کی تربیت خالص اسلامی تصوف کی بنیاد پر کی گئی۔ انہوں نے ضلع چکوال کے قصبہ منارہ کے قریب دارالعرفان کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ ان کا تعلق چکڑالہ ضلع میاں والی سے تھا، اس پر میں ایک علیحدہ باقاعدہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جو میرے چینل پر ہے، بلکہ ایک سے زیادہ ہیں۔
اور دارالعرفان جو منارہ میں ہے وہاں پر ملک بھر سے اور بیرونی ممالک سے رائے سلوک کے متلاشی اپنی روحانی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت جی مولانا علی یار خان صاحب مرشد آباد چکڑالہ میں، وہاں پر بھی ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا اور ملک بھر میں، پاکستان کے کونے کونے میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ رائے سلوک کے متلاشی ان کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی روحانی پیاس نہ بجھا رہے ہوں۔ حضرت جی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو ان کے مایہ ناز شاگرد حضرت امیر المکرم مولانا محمد اکرم اوان مدد اللہ تعالی نے نہ صرف جاری ساری رکھا، بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سالکین کے قلوب کو ذکر الہی سے منور بھی کیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں طالب الہی کو ایک پل میں احدیت، معیت، اقریب، فنا، بقا، سیر کعبہ اور فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دینا کیا کوئی معمولی بات ہے؟ صدیوں کے سینے چیر کر کسی کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کرنا کیا کوئی عام سی بات ہے؟ اس پر تو 1000 بار جان قربان کی جا سکتی ہے۔ دارالعرفان منارہ اور اسی طرح مرشد آباد میں آج بھی یہی کام ہو رہا ہے، بلکہ شاید دنیا بھر میں ہو رہا ہے، جہاں ذکر خفی سکھایا جاتا ہے جس سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی اخروی نجات کے لیے سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت امیر المکرم محمد اکرم اوان مدد اللہ تعالی تحریر و تقریر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ اعلیٰ پائے کے مفسر قرآن، اور آپ نے تفسیر اسرار التنزیل اس انداز سے لکھی کہ پیغام الہی قاری کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے، سوئے ہوئے دلوں کو جلا دے کر ایک ہلچل مچا دیتا ہے، ایک وجدانی کیفیت پیدا کر کے دل میں محبت الہی کی ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ ہر دھڑکن میں اللہ کی خوشنودی مقصود بن جاتی ہے۔ حضرت امیر محمد اکرم اوان، ان کی ایک اور اکرم التفاسیر بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ 40 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے اپنے شیخ حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے 25 برس تک تزکیہ نفس کی تربیت حاصل کی، اور فروری 1984 میں اپنے مرشد کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اسلام آباد سے 150 کلومیٹر چکوال کلر کہار خوشاب روڈ پر دارالعرفان منارہ میں قیام پذیر تھے، اور ایمان و یقین اور اطمینان قلب جیسی نعمت بانٹتے رہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ میں آپ حضرات کی تربیت میں معمور صرف اللہ کا محتاج عاجز بندہ اور عام انسان ہوں۔ ہاں، میں نے عمر لگائی ہے اللہ سیکھنے میں، اور اللہ کا احسان کہ اس نے مجھے برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسیل کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت امیر محمد اکرم اوان مدد اللہ شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے گناہوں کی دلدل میں دنسے ہزاروں لوگوں کے قلوب کو اللہ کے ذکر کا آشنا کر کے انہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری جیسی روحانی بلندیوں سے ہمکنار کر کے ان کی زندگیوں کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ آپ بین الاقوامی مبلغ تھے، دین کی ترویج کے لیے دنیا بھر کا سفر کر چکے، اور ہر جگہ ان کا حلقہ ارادت موجود ہے۔ آپ نے ایک رفاعی ادارہ الفلاح فاؤنڈیشن کے نام سے قائم کیا،
جس کے آپ سرپرست اعلیٰ رہے، یہ شمالی علاقہ جات اور ملک کے دور دراز علاقوں کے حاجت مندوں کی ضروریات کی کفالت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ سکارا نظام تعلیم کے آپ بانی ہیں۔ اس نظام کے تحت لاہور میں سائنس کالج، سکارا گرلز کالج، منارہ ضلع چکوال میں انٹرمیڈیٹ کالج اور سکارا اکیڈمی کام کر رہے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم اوان مروجہ نظام سیاست، نظام عدل اور نظام معیشت کو، ان سب جو ہمارا یہ حکومت کا نظام ہے، اس کو انگریزی استبداد کو دوام بخشنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس باطل نظام کی بحقانی کے لیے آپ نے تنظیم الاخوان قائم کی تھی۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر آپ نے رب کی دھرتی، رب کا نظام کا نعرہ بلند کیا، جسے عوامی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔ کیا آپ بھی اللہ والوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں؟ کیا آپ بھی درد دل اور لذت آشنائی کے طلبگار ہیں؟ تو گزارش ہے کہ چند لمحے اللہ کے کامل ولی کے ساتھ گزار کر زندگی کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی سے منور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی وفات 7 دسمبر 2017 راولپنڈی میں ہوئی اور آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے صاحبزادہ حضرت امیر عبدالقدیر اوان صاحب ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہی کی تعلیمات کو عام کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کے طفیل ہم پر کرم کر دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کرے اور ان کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں ہدایت کا نور بھر دے۔ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔